دیکھیے لاؤڈ ہے ذریعہ، لاؤڈ ہے وسیلہ، کس کی آواز کو پہنچانے کے لیے؟ میری آواز کو پہنچانے کے لیے۔ اور وسیلہ کمزور ہو تو میری آواز آپ تک نہیں آتی، تو وسیلہ کمزور ہو تو میری آواز نہیں آتی۔ تو جب ہدایت کے لیے امت کمزور وسیلے چنے گی تو جنت کیسے ملے گی؟ یا تو محبت ساتھ میں ہم نے کہا، امیر فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ محبت کرنا کمال نہیں، عقل کے سائے میں محبت کرنا کمال۔ کل میں نے عرض کی کہ محبت سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، کیونکہ محبت تو اگر حقیقتاً فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں تو ہر بندے کو علی سے ہو جائے۔ کہ میں نے کل ایک سوال کیا تھا، اس مجمع میں کوئی ہے جسے سخی اچھا نہ لگے؟ کوئی ایک ہے؟ کس نے سکھایا؟ آپ کس اسکول میں پڑھا آپ نے؟ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ہے جو رب نے پڑھا کے آپ کی فطرت میں ڈالا ہوا کہ ہر بندے کو سخی اچھا لگتا ہے۔ اب جب سخاوت امیر میں آئے گی تو لوگوں کو امیر بھی اچھے لگے۔ بہادر ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، بزدل سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ تو خدا نے سارے کمالات کس کے اندر رکھے؟ آل رسول میں رکھے۔ تو دنیا آٹومیٹیکلی کس کی عاشق بنے گی؟ آل رسول کی۔ اب سوال ہے، کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دنیا کو عاشق علی کیسے بنائیں؟ میں نے کہا دو طریقے ہیں، ایک ہے دشمن علی، ایک ہے علی۔ سامنے جو آپ کا بندہ ہے اس کے دل میں مفتی نے اس کی محبت ڈالی، کس کی؟ دشمن کی محبت ڈالی ہے۔ اب دو طریقے ہیں تبلیغ، یا تو میں پوری مجلس میں دشمن علی کو برا بلا کہوں، اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں میرے لیے زیادہ دشمنی پیدا ہو، یا تو یہ ہے میں اسے چھوڑ دوں، علی کو بتاتا جاؤں، جب ذہنوں میں علی یہاں آیا تو پھر اسے یہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کام کرتے ہیں۔ دیکھو آپ کے ذہن میں، مثال دے رہا ہوں، نام تو نہیں لے سکتے ہم، مثال دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں جو امیر شام ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، دو الگ الگ امیجز ہیں۔ آپ کو اپنے مولوی نے بتایا کہ اس نے کیا کارنامے کیے، ان کو ان کے مولوی نے وہ نہیں بتایا جو آپ کو آپ کے مولوی نے بتایا۔ انہیں اچھائیاں بتائیں اور فطرت اچھائی کی عاشق ہے، آپ کو برائی بتائی، فطرت برائی کو پسند نہیں کرتی۔ تو وہ اپنے ذہن میں جسے پسند کر رہا ہے وہ اچھے کو کر رہا ہے، جو آپ کے ذہن میں برا ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے صرف پردے کو ہٹانا ہے۔ تو جو اس کے ذہن میں اچھا ہے میں نے بتانا ہے کہ جسے تو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ کتنے ایسے اہل سنت دکھاؤں جو پہلے ماتمیوں کو برا بلا کہتے تھے، جو پہلے مجلس میں آنے کو بدعت کہتے تھے، لیکن جب مزاج بدلا، جب پردے ہٹے تو خود صفے میں کھڑے ہو کے ماتم بھی کرنے لگے، فرش عزا بھی بچھانے لگے۔ تو اصل انسان کی محبت کو بدلنا۔ اگر آپ نے محبت بدل دی تو جذبات بدل جائیں گے، اگر آپ نے محبت بدل دی تو ایکشنز بدل جائیں گے، اگر آپ نے محبت بدل دی تو اس کا عمل بدل جائے گا۔ اب محبت کیسے بدلوں؟ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ نسلوں کو زبردستی دیندار نہ بناؤ، نسلوں کو عقل مند بناؤ۔ جب یہ عقل مند بن گئے تو یہ غلط راستے پہ جائیں گے نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک گلاس میں نالی کا پانی ہو، دوسرے میں صاف ستھرا پانی ہو، آپ کس پانی کو اٹھاؤ گے؟ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ آپ کی عقل بتاتی ہے کہ صفائی کی طرف جاؤ، گندگی کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ گندگی جسم کو نقصان دیتی ہے۔ یہ پانی پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، یہ پانی پیو گے تو زندگی چلی جائے گی، لہٰذا صحیح صاف پانی پیو۔ اسی طرح امیر فرماتے ہیں محبت بھی کبھی گندی ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے۔ گندے سے محبت کرو گے تو گندے ہو جاؤ گے، اچھے سے محبت کرو گے تو اچھے ہو جاؤ گے۔ اب اپنے عقل سے سوچو کہ تم نے عاشق فنا کا بننا ہے یا بقا کا بننا ہے۔ یہ میدان عقل ہے۔ اگر قومیں عقل مند بن جائیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ آغا نرا کی بہترین جملہ فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ عجیب ہے، دنیا لذت بھی دیتا ہے لیکن کھانے کے بعد نجس بنا کے دکھاتا بھی ہے، تاکہ جس سے تو محظوظ ہو رہا تھا ذرا اس کی حقیقت کو بھی دیکھ کہ حقیقت دنیا کیا ہے۔ کہ پانی پیو تو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ تو انتہا نجاست، لذت نکالو تو انتہا نجاست۔ کوئی ایسی دنیا کی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ کہ اب اپنی عقل سے پوچھ، ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔
یہ بندہ کب سوچے گا؟ جب صاحب عقل بن جائے گا۔ آج دنیا ہر علم کو حاصل کر اور علم کے بحر میں تیر بھی رہی ہے، لیکن جس چیز سے دنیا غافل ہے وہ اپنے وجود سے، کہ آپ سب کا علم رکھو پر اپنے گھر کا علم نہ ہو، آپ سب کو دیکھو پر نگاہ اپنے اوپر نہ ہو، سب کے گریباں میں جھانکو پر اپنے گریباں میں نہ جھانکو۔ فرمایا یہ انسان جاہل، اہل بیت کا کام یہ ہے کہ انسان کے وجود کی آنکھوں کو بیدار کرنا، کہ دیکھا انسان تو دنیا میں بھیجا کس لیے گیا؟ جس ذرے کو، جس نطف نطفے کو خدا نے اشرف المخلوقات بنا دیا، جسے دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ تو میں نے کل عرض کی تھی کس وجہ سے؟ اسی عقل کی وجہ سے خدا بندے پہ ناز کرتا ہے، اور کہا جن کی عقلوں پہ پردے آ گئے میں انہیں انسانی نگاہوں سے نہیں حیوانی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، کیونکہ جو عقل مند ہے وہ نور بن جاتا ہے، جو عقل مند ہے وہ علی والا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عقل ہے جو ہمیں در علی پہ لاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع میں تقلید واجب ہے۔ اصول میں حرام کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کسی مولوی کے کہنے پہ اللہ کو نہیں ماننا، کسی کے کہنے پہ رسول کو نہیں ماننا، کسی کے کہنے پہ امیر المؤمنین کو نہیں ماننا۔ پر میں اپنی عقل سے سوچو، اللہ ہے تو اسے سجدہ کیوں کروں؟ ہے تو عبادت کیوں کروں؟ ہے تو کیسا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اس کا نبی محمد کیوں ہے؟ پر میں عقل سے مانو، عقل سے مانو گے کبھی دنیا کی طاقت تجھے گمراہ نہیں کر پائے گی۔ مثال دے کے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے، کہ بابا شیعہ تھا تو بیٹا شیعہ بنا، باپ سنی تھا تو بیٹا سنی بنا، مسلمان معاشرے میں پلے تو آپ مسلمان بن گئے۔ اس میں تیرا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت تو ہو سکتی ہے لیکن میرا کمال نہیں ہے۔ نہ میرا کمال ہے کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بدبختی ہے کہ وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا۔ اصل ہے عقل۔ بڑے بڑے ہندو ملیں گے جو بعد میں مسلمان بن گئے، ارے وہاب قلبی مسیحی تھا لیکن عقل سے سوچا اور ایسا حسینی بنا۔ آج سارے حسینی اسے سلام کر رہے ہیں، لیکن ابن سعد صحابی کا بیٹا ہے لیکن ایسا بدبخت بنا، آج پوری دنیا اس پہ لعنت کر رہی ہے۔ تو انسان کو اللہ عزت دیتا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اب تصور کریے میدان قیامت ہے، رب عادل ہے، وہ سزا بھی عدل کے مطابق دیتا ہے، قانون عقل کے مطابق دیتا ہے۔ ایک بندے کو اٹھایا کہ بتا تو نے کس کو سجدے کیے؟ کہا کہ میں نے بت کو سجدہ کیا۔ پوچھا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کیونکہ باپ ہندو تھا، ماں ہندو تھی، ہند ملک میں پیدا ہوا، لہٰذا لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں نے بھی بتوں کو سجدہ کیا۔ کہ ٹھیک ہے ٹھہر جا۔ دوسرے سے پوچھے گا تو نے کس کو سجدہ کیا؟ یہ کہے گا کہ میں نے آگ کو سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ماں باپ آتش پرست تھے، آتش پرستوں کے ملک میں پیدا ہوا، لہٰذا میں بھی کیا بنا؟ آتش پرست بنا۔ یہاں ایک مسلم کو کھڑا کرے گا کہ بتا تو نے کس کو سجدہ کیا؟ یہ بڑے فخر سے کہے گا میں نے تجھے سجدہ کیا، اب مجھے جنت میں بھیج دو۔ اللہ کہے گا نہیں، پہلے سوال کا جواب دے، مجھے کیوں کیا؟ اس کیوں کو اگر امت سمجھ جائے، وہ اس انتظار میں ہے کہ خدا کہے گا جنت میں بھیجو، لیکن اللہ کہے گا نہیں، پہلے سوال کا جواب دے، مجھے سجدہ کیوں کیا؟ تو جواب دے گا پروردگارا ملتان میں پیدا ہوا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان تھے، لہذا کیونکہ سب تجھے سجدہ کرتے تھے میں نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ اب اللہ کی آواز آئے گی اگر اس جواب کی بنیاد پہ تجھے جنت میں بھیجوں تو ان دو کو جہنم میں کیوں بھیجوں؟ اگر اس سوال کی بنیاد پہ تجھے جنت میں بھیجوں کہ ماں باپ کے کہنے پہ مجھے سجدہ کیا، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ بت کو سجدہ کیا، آتش کو سجدہ کیا، تو اس جواب کے کہنے پہ اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہے تو انہیں جہنم میں نہیں بھیجوں گا، اور اگر انہیں جہنم میں بھیجوں گا تو پھر تجھے جنت میں نہیں بھیجوں گا۔ میں خدا عادل ہوں کہ مجھے سجدہ اس لیے کرو کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں۔ کہ امیر المؤمنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں خدا علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے جہنم کے خوف میں تجھے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ڈرپوکوں کی عبادت ہے، وہ لالچیوں کی عبادت ہے۔ فرمایا علی نے تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ علی نے تجھے ہی لائق سجدہ سمجھا تھا۔ جواب عقل سے ہونا چاہیے۔ آج کوئی پوچھے علی کو ہی امام کیوں مانا، اور وہ اپنے آپ سے پوچھے فلاں کو ہی نبی کا پہلا جانشین کیوں مانا۔ ادھر یہ جواب اگر لوگ سوچنے پر آ جائیں تو واللہ ان کی عقل کہے گی کہ علی کے در پہ آ جاؤ، کیونکہ علی سے بہتر نہ حسب ملے گا، نہ نسب ملے گا، نہ عالم ملے گا، نہ قرب خدا ملے گا۔ کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے علی کو امام مانا تعصب کی بنیاد پہ نہیں، عقل کی بنیاد پہ۔ یعنی ہم 5 منٹ کے لیے تصور کر دیں من کنت مولا کی حدیث نہ ہو، انما ولیکم اللہ والی
आयत न होती, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत न होती, फिर भी अक्ल ने अली को चुनना था। इल्म की बुनियाद पे, हसब की बुनियाद पे, नसब की बुनियाद पे। अब एक आकिलाना सवाल करूं, जब कोई मरता है तो उसे शिया दफनाने के बाद तलकीन पढ़ाते, कांधे हिलाते हैं, कहते हैं इस्मा वाफहम, सुन और समझ। मैंने कहा ना, ये मकतब तफहीम का मकतब है, इसमें समझ नहीं। किसी भी मकतब में अगर अक्ल नहीं है, उस मकतब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आज दुनिया क्यों मुसलमानों से भाग रही है? मैंने कहा ना, जो कहें रोना बिदअत, ये भी बिदअत, वो भी बिदअत, जो फितरत को रोके, दुनिया उस मकतब के करीब नहीं। ये मकतब अक्ल था। एक मजलिस में इतनी गुंजाइश नहीं है कि सारे मतालिब को बयान कर दिया जाए। इशारे करके कुछ मिसालों से जहनों को कहीं तक लाना चाहता हूँ। इस्मा वाफहम, सुन और समझ। तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन? तो कहना अल्लाह रब्बी। किताब कौन है? तो कहना कुरान किताबी। इमाम कौन है? तो कहना अली और इमामी। सब कुछ बताना। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे दुनिया की एक यूनिवर्सिटी दिखा, दुनिया की एक यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा स्कूल या कोई एजुकेशनल इदारा दिखा जो इम्तिहान लेने से पहले पर्चा आउट कर दे। अक्ल की बात है कि दुनिया की एक यूनिवर्सिटी बताओ जो इम्तिहान लेने से पर्चा आउट कर दे। अल्लाह के राय के जब मरोगे ये पूछा जाएगा और ये जवाब देना। तो हम सब ने रट्टा लगा लिया कि मुनकर नकीर पूछेंगे किताब कौन सी, कहूंगा कुरान। इमाम कौन, कहूंगा अली। रब कौन, कहूंगा अल्लाह। वो भी कहेंगे बिस्मिल्लाह, जन्नत की तरफ तशरीफ जाइए। कभी कभी हमने दीन को ऐसा बना दिया, जब अपनी अक्ल नहीं मान रही कि मैं अपने स्कूल में ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने कॉलेज में ऐसा नहीं करूंगा, ये तो चीटिंग है भाई। ये मुनकर और नकीर है या पाकिस्तान का कोई बोर्ड है, अल्लाह की दरबार है या कोई पाकिस्तान का कोई एजुकेशनल बोर्ड है कि पहले से पता हो वजीर आजम कौन बनेगा? क्या वहां भी कोई धांधली होगी? तो हम न आज धांधली वाले हैं न कल धांधली वाले, न हमने खलीफों की धांधली मानी। ये मकतब अक्ल का मकतब है। यहाँ उसूल हैं, यहाँ बुनियादें हैं। यहाँ अक्ल से इंसान चीजों को आगे बढ़ा के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मुझे पहले जवाब दे दिए जाएं? हमेशा मोमिनीन को कहता हूँ, शायरी की हद तक, नारेबाजी की हद तक तो बातें सही हैं। जब आएगा मुनकर और नकीर और या अली मदद कह के उसको भी नारा मार के भगा दूंगा और आगे मैं जन्नत की तरफ चला जाऊं। नहीं मेरे अजीज, अगर मामलात इतने आसान होते तो मौला ये दर्जात न बताते कि सलमान 90वें दर्जे पर है, अबू जर 7वें दर्जे पर है। ये दीन है, ये इस्लाम है। यहाँ पहुँचते पहुँचते कई रह जाते हैं, कोई हबीब बन जाता है। इतनी आसानियां नहीं है मेरे अजीज। तो क्यों पूछा गया और क्यों बताया गया? बहुत बड़े आलिम ने अपने बाप को ख्वाब और पूछा कि बाबा ये बताइए कब्र कैसे गुजरी? तो उसने कहा कि बेटा जो बताया गया था सामने मामला ऐसा था ही नहीं। क्या मुनकर और नकीर आए और मुझे कहा कि बता तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने कहा अल्लाह और रब्बी। उन्होंने फिर मुझे मारना शुरू। कहता 3-4 बार मैंने यही जवाब दिया, वो मारे जा रहे। अच्छा अगले सवाल का जवाब दो, किताब कौन सी? मैंने कहा कुरान किताब ही, कुरान मेरी किताब है। झूठ बोल रहे हो, फिर मारना शुरू कर दी। मैं परेशान के जवाब तो सही दे रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बोलूं इंजील मेरी किताब है, तौरात मेरी किताब है। इमाम कौन है? मैंने कहा अली मेरा मौला है। झूठ बोल रहे हो, फिर वही सवाल रिपीट करते रहे। मैंने कहा मलाइको मार तो दिया, मुझे ये तो बताओ जवाब गलत सुना रहा हूँ? नहीं, बात जवाब की नहीं है, जो बोल रहे हो वो झूठ है। क्या मतलब? अगर कुरान तेरी किताब थी तो कुरान पे अमल क्यों नहीं किया था? अली तेरे इमाम थे। इमाम का मतलब क्या? पेश इमाम, इमाम जुमा, इमाम जो आगे हो, मामूम जो पीछे हो। नमाज जमात तब सही रहती है जब मैं इमाम के पीछे चलूं। अगर इमाम रुकू में गया तो मामूम भी रुकू में जाएगा, अगर इमाम सजदे में गया तो मामूम भी सजदे में जाएगा। लेकिन अगर इमाम सजदे में हो और पीछे रहने वाला नमाजी अगर रुकू में ही ठहर जाए तो फरमाया जमात से निकल जाएगा, ये फुरादा हो जाएगा। अगर अली को इमाम माना है तो फरमाया जो अली ने किया वो तूने क्यों नहीं किया? कहा ना सलमान अली की इताअत कैसे की? तो फरमाया कि जहां जहां अली के कदम होते थे वहां वहां सलमान का सर होता था। और जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि या अली आपने रसूल की इताअत कैसे की? फरमाया जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है, अली ने ऐसे मोहम्मद की इताअत की। मैंने 5 मिनट के लिए सोचा मौला बतख का बच्चा भी बतख के पीछे चले, मुर्गी का बच्चा भी मुर्गी के पीछे चले, बकरी का बच्चा भी बकरी के पीछे चले। ये अली है, इसके हर कलाम में हिकमत पाई जाती है। मौला आपने बतख नहीं बोला, आपने मुर्गी नहीं बोला, मौला आपने अगर बोला तो बोला ऊँटनी का बच्चा। मौला के जवाब आएगा, फरमाया हाँ हर बच्चा माँ के पीछे चलता है, लेकिन ऊँटनी के बच्चे की खासियत है जब वो माँ के पीछे चलता है तो अपने कदम नहीं बनाता, जहां माँ का कदम हो वहीं पे अपना कदम रखता है।
ایسی اطاعت کسی صحابی نے رسول کی نہیں کی جیسی علی ابن ابی طالب نے کی۔ تو میرے عزیز یہ فطرت کا تقاضا تھا کہ فطرت تو ان سے محبت کرے گی، لیکن جو علی اور آل علی نے ہمیں سمجھایا، فرمایا نسلوں کو تم محبت سے روک نہیں سکتے۔ آج کتنے گھروں کے بچوں کے قصے آتے ہیں کہ مولانا بیٹا نافرمان بن گیا کسی کی محبت، بیٹیاں گھروں کو چھوڑ گئیں کسی کی محبت میں۔ کتنے مسائل اس ملک میں چل رہے ہیں، لیکن اگر بچپن سے اپنی اولاد کو ایک شعور دے دو کہ میرے لال ہم تجھ سے محبت سے منع نہیں کرتے، بس یہ تجھے سمجھاتے ہیں کہ محبت کرنا تو عاقلانہ محبت کرنا، اس سے محبت کرنا جو لائق محبت ہو۔ فرمایا دنیا میں کسی بھی چیز کے عاشق بنو گے، ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ عقل سے پوچھو کس سے محبت کریں؟ نہج البلاغہ امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا انسان کی قیمت کیا؟ بحث لمبی نہ ہو جائے، چیدہ چیدہ باتیں بتا رہا ہوں۔ مولا انسان کی قیمت، مولا نے فرمایا قیمت امرئ ہمتہ، فرمایا اگر لوگوں کا ریٹ لگانا کہ کون کتنے کا، تو فرمایا ان کی ہمتوں کو دیکھا کرو، جس کی ہمت جتنی بلند ہوگی اس کی قیمت اتنی بلند ہوگی۔ یہ عبادات کو جو اللہ نے واجب کیا یہ ہمیں باہمت بنانا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کس کی ہمت کتنی ہے۔ جو 2 گھنٹہ بھوک نہ برداشت کرے وہ بے ہمت ہوا، جو صبح سے شام تک بھوکا رہے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھے وہ کیا ہوا؟ باہمت ہوا۔ فرمایا جس کی ہمت جتنی بلند، مثال دے کے بیان کروں گا، اگر کسی جوان نے پوری زندگی اس میں لگا دی کہ مجھے فلاں گاڑی مل جائے، کسی نے اس میں لگا دی مجھے فلاں بندہ مل جائے، کسی نے اس میں لگا دی کہ فلاں پلاٹ مل جائے، کسی نے اس میں ہمت لگا لی کہ فلاں سیٹ مل جائے، فرمایا جتنی قیمت اس گاڑی کی اتنی قیمت اس بندے کی، جتنی قیمت اس پلاٹ کی اتنی قیمت اس بندے کی۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں کس کی کتنی قیمت لگی؟ ابن سعد نے اپنی قیمت رے کی حکومت لگائی، حبیب نے اپنی قیمت حسین کی مسکراہٹ لگائی۔ دیکھو کون خود کو کتنے میں بیچ رہا، جتنی زیادہ قیمت لگاؤ گے، فرمایا قیمت تو لگاتا ہے، خریدنے والے ہم ہیں، اب تیری مرضی ہے تو اپنی قیمت کتنی لگاتا ہے۔ بہترین جملہ امیر نے فرمایا، مولا فرماتے دنیا میں کسی بھی چیز کے عاشق بنو گے، یہ ذہن میں رکھنا، اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ مثلا آپ گاڑی کے عاشق، قیمت کیا؟ مولانا 50، ٹھیک ہمیشہ رہے گی 50، 10 سال 15 سال یہ کباڑ بن جائے، اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ کباڑ والا بھی نہیں خرید، کیونکہ دنیا کا ایک خاصہ ہے یہ مادہ ہے، اور مادہ فنا ہو جاتا، اور فنا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ٹھیلے پہ جاؤ گے 1 کلو سیب کتنے کا؟ 400 روپے کے، خرید کے آ گئے، 4 دن رکھو نہیں کھاؤ، 5 دن رکھو نہیں کھاؤ، بدبو ہو جائے گی، گندے ہو جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں ہر شے خراب ہوتی ہے، اور قیمت اس کی خرابی ہے، قیمت اس کی فنا ہے۔ حسین چہرے کے عاشق بنو، کب تک حسین رہے گا؟ ایک نہ ایک دن جھریاں آ جائیں گی۔ حقیقت کو دیکھو گے نا تو یہ دنیا کا حسن تجھے قیدی نہیں بنائے گا۔ شیطان کا یہی کمال ہے، وہ فنا کو بقا بنا، وہ کہتا ہے یہ مل گیا تو سب مل جائے گا، یہ گاڑی مل گئی تو سمجھو زندگی سنور جائے گی، یہ پلاٹ مل گیا تو زندگی سنور جائے گی، فلاں بندہ مل گیا تو زندگی سنور جائے گی۔ لیکن جب چیزیں مل جاتی ہیں لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، 5 دن کا سکون ہے پھر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بہترین گھر لو، 6 دن کے بعد پھر بے سکون ہو جاؤ گے کہ مولا پہلے دعا کی تھی 200 گز کا گھر چاہیے، جب 200 کا مل گیا پھر مسلح پہ آئے گا، مولا 500 کا گز کا گھر چاہیے، پھر اللہ 500 کا دے گا، پھر کہے گا 1000 گز کا گھر چاہیے۔ یعنی انسان رکنے والا وجود نہیں ہے، اسے کوئی چیز مطمئن نہیں کرتی۔ تبھی امیر المؤمنین جب شب 19 مولا کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرمایا رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا، فرمایا کامیابی دنیا نہیں ہے، کامیابی رب کی ملاقات کا نام ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی ملے گا تجھے مطمئن نہیں کرے گا۔ بندہ مطمئن ہوتا ہے رب کی ملاقات سے مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ حسن کامل بھی وہاں ہے، لذت کامل بھی وہاں ہے۔ اب سوال یہ ہے جس نے اپنے سارے محبوب دنیا میں بنائے، جب وہ موت کا سنتا ہے تو یہ محبوب سے جدائی کا نام ہے، یہ مایوس ہو جاتا۔ لیکن جس نے اپنے سارے محبوب وہاں بنائے، جس کا محبوب حسین ہو، جس کا محبوب امیر علی ہو، اب کیونکہ سارے محبوب وہاں ہے تو یہ موت کا نام سن کے مایوس نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے کہ مروں گا تو علی کی زیارت کروں گا، مروں گا تو حسین کا دیدار کروں گا۔ آغا قراتی بہترین مثال دیتے ہیں موت کے حوالے سے، کہتے ہیں دیکھو تمہارے ہاتھ کے 2 طرف ہیں، ایک ہے ہاتھ کی ہتھیلی تلوا، دوسرا ہے ہاتھ کا پچھلا حصہ۔ کب تصور کرو اگر ادھر ٹیپ سولوشن لگاؤ اور کوئی زور سے کھینچے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہ اگر یہی ٹیپ سولوشن ہاتھ کے پچھلے حصے پہ لگے اور اگر کوئی زور سے کھینچے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ کا کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ بال ہیں، جب کھینچے گا تو بال بھی کھینچیں گے، تکلیف آئے گی۔ کا مرنے والا جب مرتا ہے اگر دل میں محبتیں بالوں کی طرح چپکی ہوئی ہیں تو جب روح نکلے گی تو تکلیف ہوگی، لیکن جس
نے دل کو اس طرح سے صاف رکھا ہوا، جس کے سارے محبوب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو کہے گا ملک الموت جتنی جلدی آ سکتا ہے آ جا، مجھے علی کی ملاقات کے لیے لے جا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک چھوٹی سی اللہم صلی علی محمد۔ عقل کا ٹاپک بہت وسیع ہے، بس اشارہ دے کے کچھ مومنین جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے چھٹے امام کی ایک حدیث اللہم صلی علی محمد دور ہے جنود عقل اور جنود جہل کے نام، اس میں نے پورا اشرا بھی پڑھا ہے۔ عقل کے سپاہی اور جہالت کے سپاہی، اتنا علم آل رسول نے دیا، افسوس سے ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا دماغ میں ڈیٹا ڈالنے کا ذریعہ کیبل اور یو ایس پی نہیں ہے لفظ۔ آج امیر کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے، آج کتنے ذاکروں کو اور کتنے مولویوں کو آپ سنو، یہ زیادتی نہیں کہ 1 گھنٹہ عارف کاظمی کو سنو لیکن آدھا گھنٹہ نہج البلاغہ نہ پڑھو، 2 گھنٹے کوئی فلم دیکھو، 4 گھنٹے خواتین ڈرامے دیکھ، لیکن جو آپ کے معصومین نے کہا یہ حق معصوم ہے کہ ہم معصوم کے کلام کو پڑھیں۔ جنود جہل اور عقل تشریحات لکھی، اس پہ خمینی صاحب نے پوری شرح جنود جہل اور عقل لکھی ہے، 10-15 والیوم پہ یہ بکس موجود ہیں کہ معصوم نے سپاہی گنوائے، فرمایا یہ سپاہی جہالت کا ہے، یہ سپاہی عقل، اور یہ سارے سپاہی تیرے اندر، لیکن تجھے نہیں پتا ہوتا تو کبھی جہالت کے سپاہی کا سوار بن جاتا ہے، کبھی عقل کے سپاہی کا سوار بن جاتا ہے۔ مثلا مجلس میں آئے تو عقل کے سپاہی پہ چڑھ کے آئے، لیکن مجلس سے اٹھ کے کسی غلط جگہ پہ گئے، وہ دوسرا سپاہی تھا تو تجھے وہاں پہ لے کر گیا۔ کہ ان سپاہیوں کو پہچانو تاکہ کبھی بھی کوئی تجھے در خدا سے دور نہ کر سکے۔ اب ایک سوال کروں گا، ایک مثال دوں گا اور اپنے مصیبت پہ جاؤں گا، کیونکہ کئی لوگوں نے چٹھیاں لکھی ہیں، ہر چٹھی کا جواب ممبر سے دینا مناسب نہیں ہوتا۔ دیکھیے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون؟ اس میں میرا سارا جواب ہے، جو ہمارے اندر مسائل ہیں، جو ہمارے اندر گمراہیاں ہیں، اس کا جواب۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی سب کہہ رہے شیطان، کوئی کہہ رہے نفس، کوئی اور بھی رہ گیا ہے بتائیے، نواز شریف تو نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن، دیکھیے اکثریت کو نہیں پتہ، اسے کہتے ہیں دشمن شناسی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت۔ شیطان ابراہیم کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ شیطان حبیب کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ شیطان مسلم ابن اوسجا کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ شیطان اکبر کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو جرت بھی نہیں ہو رہی کہ ان شخصیات کے آگے بڑھے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہوں گا یہ نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ کیونکہ یہ جاہل نہیں۔ شیطان تبھی گمراہ کرتا ہے جب انسان کیا ہو؟ جاہل ہو۔ اب ایک مثال اور ایک واقعہ، سچا واقعہ ہے۔ مثلا آپ سب کو پتا ہے مولا حسین کی قبر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کربلا۔ اب اگر میں ممبر پہ آؤں، سید بھی ہوں، امامہ بھی ہے، ساتھ میں ایک طرف قرآن لاؤں، دوسری طرف نہج البلاغہ لاؤں اور دونوں کو سر پہ رکھوں اور کہوں کہ ملتان والو مولا حسین کی قبر ملتان، کوئی مانے؟ کہیں گے مولوی صاحب مجلس پڑھ کے جاؤ، یہ بات نہیں مانے۔ قسمیں کھاؤں، پاؤں پڑوں کہ بھائی مان جا کہ حسین کی قبر مثلا ملتان میں ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ کون روک رہا ہے؟ علم، کیونکہ آپ کے پاس حق الیقین ہے۔ سنا قبر کربلا میں ہے، پھر گئے کربلا میں دیکھ کے آئے کہ ہاں حسین کی قبر کربلا میں ہے، حق الیقین ہے نا۔ علم روک رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ ممبر پہ آئے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ اب دوسرا سوال، کسی کو پتا ہے شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہ بادشاہ کو کسی کو پتا ہے؟ اب یہاں سے معاملہ گیم، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں۔ اب جو پتا میں دوں گا، قوم جب جاہل ہو اسے جو بتاؤ مان لیتی ہے۔ پہلے میڈیا بھی تھا، ٹی وی بھی تھی، لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، سیاستدان گمراہ بھی کرتے تھے، ذہنوں کو پلٹا بھی تھا۔ آج کیوں کوئی کچھ نہیں مان رہا؟ کیونکہ جب پردے ہٹ جائیں، لاکھ بتاؤ بندہ، آپریشن ہوا ضرب عضب، وزیرستان سے بندوں کو اٹھا کے لایا گیا ڈی آئی خان۔ اب وزیرستان والے وہ جنہوں نے زندگی میں شیعہ نہیں دیکھا، ملتان میں اہل سنت شیعوں کے ساتھ رہتے، کوئی مفتی مولوی بول دے گا شیعہ ایسے ویسے ہوتے، کہے گا جناب ہم نے دیکھا ہو، ایسے نہیں ہے، ہم ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے، آفس میں آپ کے ساتھ ہے، محلے میں آپ کے ساتھ ہے، برادری میں آپ کے ساتھ ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن وزیرستان والے کی مثال ایسے ہے جیسے اہل شام، شام والوں نے نہ نبی دیکھا نہ علی دیکھ، شامی رسول کے بعد مسلمان بنے، شروع سے ان کے اوپر جو حاکم تھے وہ بنو امیہ تھے، یزید کا چچا تھا، معاویہ کا چچا تھا، پھر معاویہ بنا، پھر معاویہ کا بیٹا بنا، انہوں نے زندگی میں نہ مدینے والا دیکھا نہ رسول دیکھا نہ علی دیکھا۔ تبھی شامیوں نے جب سنا کہ امیر المؤمنین مسجد میں شہید ہوئے تو تعجب سے کہنے لگے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ وہ بلیو رکھتے تھے کہ علی نماز نہیں پڑھتے، پروپیگنڈے کی طاقت، کیونکہ نہیں دیکھا انہوں نے۔ اسی طرح اہل وزیرستان
بلوچستان نے یا بلوچستان کے ایسے علاقوں میں جو مسلمان رہتے ہیں انہوں نے شیعہ زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ڈی آئی خان کے مومنین میں قصہ بتا رہا ہوں, آپ کو جوک لگے گا کہ مولانا جب وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ڈی آئی خان, عاشور کا جلوس نکلا, کہا یہ سارے باہر آ گئے, کون ہے کا شیعہ. تجسس بڑا تھا کیونکہ مفتی نے اتنا شیعوں کو سنایا تھا, بالکل ایسے جتنا آپ نے ملک الموت کا سنا ہے. ڈر بھی ہوتا ہے, تجسس بھی ہوتا ہے کہ کب آئے گا, کیسا ہوگا, یہ پریشان کہ شیعہ کیسے. تو کہتے ہیں باہر نکلے اور بار بار آنکھیں کھول کھول کے دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اور ڈی آئی خان کے سنیوں سے پوچھنے لگے, سچ بول رہے ہو یہ شیعہ ہے کہ یہی شیعہ ہے؟ کہ نہیں یہ نہیں ہے. کہ بھئی کالے کپڑے, ہاتھ میں علم, حسین حسین کرتے جا رہے ہیں, یہی شیعہ ہیں. کہ مفتی صاحب نے تو کچھ اور بولا تھا. کہ کیا بولا تھا؟ کہ مفتی نے کہا تھا شیعوں کو اصحاب کی بد دعا ہے, ان کے کان بڑے ہو, ان کے پیچھے دم ہوتی ہے, یہ مسخ شدہ وجود ہے. کہ یہ تو بالکل ہم جیسے دکھتے ہیں. اس قدر برین واش کر دیا جائے کیونکہ وہ ذہن کیا ہے, جاہل. صفین میں تبلیغ علی کر, علی کی گردن پہ تلواریں, کیونکہ کیا تھے, جاہل تھے, عقل نہیں تھی. ایک طرف حجر ابن عدی ہے کہ امیر شام کے سپاہی کہیں کہ حجر جلا دیں گے, کہ جلا دو, میں علی کی گستاخی نہیں کروں گا. کہ بیٹوں کو مار دیں گے, کہ مار دو, میں علی کی گستاخی نہیں کروں گا. کہ پتھر مار کے ماریں گے, اربن اربا, تمہارے تلواروں سے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کہ جو کرنا ہے کرو. کہ حجر بڑے اطمینان سے سن رہے ہو, کہ جو کہہ رہے ہو وہ علی نے پہلے بتا دیا تھا اور پہلے وعدہ. ایک طرف یہ بندہ ہے جو نہ خوف کے مارے امیر المومنین کو چھوڑ رہا ہے, نہ یہ موت سے گھبرا رہا ہے, اور کہ جب آگے بڑھے تو اس نے کہا بس ایک درخواست ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹوں کو مارو. کہا تو کیسا باپ ہے؟ باپ کہتا ہے خدا میں مر جاؤں, بیٹوں کا مرنا نہ دکھانا. کہ تو کیسا باپ ہے کہ بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں, مسئلہ علی کی مودت کا ہے. کہ میں سمجھا نہیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو باپ کو مرتا ہوا دیکھیں علی کو چھوڑ دے, پہلے انہیں جنت میں روانہ کروں. ایک طرف یہ عقل کامل ہے, دوسری طرف اسی ملک کے جاہل ہیں. کہ کیوں پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ اب جب آپ کے ذہن خالی تو میں جو بھروں گا آپ کے ذہن میں چلا جائے گا. اب کسی کو نہیں پتا شاہ عباس کی قبر کہاں ہے, میں نے ممبر پہ بتا دیا کہ ایران جب جانا تو شاہ عباس کی قبر مثال دے رہا ہوں شیراز میں ہے. آپ چلے گئے, ایرانی ڈرائیور کو پکڑا کہ شیراز لے جا. ابھی کیوں جا رہے ہو؟ کہ شاہ عباس کی قبر پہ. اس نے کہا نہیں ہے. کہ نہیں مولوی نے بولا. وہ کہے گا بھائی نہیں ہے. کہ نہیں مولانا نے بولا تھا. کیسے نہیں ہے؟ وہ ضد بھی کرے گا, انا بھی کرے گا, شاید شیراز تک بھی چلا جائے, وقت بھی ضائع کرے. بعد میں جب علم آئے گا تو پتا چلے گا جو بتایا تھا وہ تو صحیح نہیں تھا. تو فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت. اب ایک سچا واقعہ بھی سنیے, تھوڑا لطیفہ بھی ہے لیکن حقیقت جہاں ہے. انڈیا کا ایک مولانا ایک گاؤں گیا, دیکھا گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے, سارے شیعہ. کہ بھائی مسجد کہاں ہے, وقت نماز ہے. کہ مولوی صاحب ہم مسجد نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہ مسجد علی کا مقتل ہے. تو کہ بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کہ ہماری نماز تو بتایا گیا کہ علی علی کرنا ہے, ہم ذکر علی کرتے ہیں, وہی اس سے کوئی بڑی نماز ہے؟ شمر نے بھی پڑھی کیا ہوا, یزید نے بھی پڑھی کیا ہوا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ حر نے نماز نہیں پڑھی. شمر کی نماز اور ہے, حسین کی نماز اور ہے. آپ کو کون کہتا ہے شمر والی پڑھو؟ ہم کہتے ہیں حسین والی پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ, اگر مسجد مقتل علی ہے اس لیے نہیں جاتے تو پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ مسجد میں ایک علی شہید ہوئے, کربلا میں 18 علی شہید ہوئے. کہ اگر نماز کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے لیے ہوتی. نماز کی معافی نہ نبی کے لیے نہ امام کے لیے تو امتی کے لیے کیسے ہو سکتی؟ جب سمجھایا باتیں دماغ میں بیٹھی کہ مولوی صاحب پہلے پتا نہیں تھا, اب آپ نے بتایا ہے تو چلے سکھا بھی دیجئے, پڑھا بھی دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جماعت بڑی آسان ہے, میں آگے کھڑا ہوتا ہوں, پیچھے کھڑے ہو جانا, پھر آہستہ آہستہ دوسری نماز سکھاؤں گا. کہ پھر چلیے مولانا صاحب نماز پڑھائیے. انہوں نے کہا بھائی ایسے نہیں, پہلے وضو تو کرو. کہ وضو تھوڑا ہمیں صحیح نہیں آتا, ذرا آپ وہ بھی سکھا دے. اب مولانا کہیں 400 لوگ گاؤں کے, ایک ایک کو وضو سکھاؤں تو میری نماز بھی نکل. تو میں نے کہا کام کرو, گاؤں میں کوئی نہر ہے؟ کہ جی مولوی صاحب. کہ چلو نہر کے کنارے. سب کو لے آیا نہر کے کنارے. کہ دیکھو اب جیسے میں وضو کروں ویسے تم وضو کرنا. کہ ٹھیک ہے. مولوی نے قلی کی, انہوں نے قلی کی, ناک میں پانی پانی, چہرہ دھویا چہرہ دھویا, سیدھا بازو الٹا بازو. سارے گاؤں والے دیکھتے رہے کہ مولانا جیسے وضو کر رہے ہیں یہ ویسے وضو کرتے چلے گئے. اب مولانا نے کہا دیکھو بھائی ہم مسا کرتے ہیں. سارے گاؤں نے کیا کیا, مسا کیا. اب کیونکہ مولانا وضو سکھا رہے تھے, پانی بھی گر رہا تھا اور نہر کے کنارے کیچڑ ہو گئی. اب مولوی نے کہا کہ آخری پاٹ
یہ والا ہے. یہ جیسے جھکے پاؤں کا مسا کرنے کے لیے تو مولوی صاحب کا پاؤں پھسلا تو مولوی سیدھا پانی میں. قوم تھی جاہل. قوم کیا تھی؟ جاہل. انہوں نے سمجھا کہ یہ وضو کا آخری پارٹ، اس کے بجائے کہ مولانا کو نکالتے وہ ڈوب رہا تھا بیچارہ، انہوں نے کہا یہ آخری پارٹ ہے کہ ہم نے پانی میں جانا، کہ 400 کے 400 لوگ پانی کے اندر چلے گئے. تو میرے عزیز اب جاہل قوم کے خطیب پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی. فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو تو کیا حاصل کرو؟ علم حاصل کرو. یہ علم ہے جو انسان کی دنیا بناتا ہے. یہ علم ہے جس نے حبیب کو حبیب بنایا. یہ علم ہے جس نے سلمان کو سلمان بنایا. نسلوں کو علم دو. صرف نمازی اور نماز کا ظاہر نہ بتاؤ، ہر عبادت کا باطن بتاؤ. محبت شدت اختیار کرتی ہے نا. دیکھو دنیا میں اگر کوئی بچہ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ سیلیبریٹیز فٹ بالرز سعودی عرب گئے، مثلا میسی یا رونالڈو، یہ مشہور فٹ بالر ہیں پرتگال کا، اس کا ایک سگنیچر لینے کے لیے ایک سعودی نے اس کو $2 ملین کیا لینے کے لیے؟ سگنیچر لینے. بندہ جب عاشق بنتا ہے نا تو اپنی ہر چیز لٹانا شروع. اگر ہم حقیقت میں عاشق اہل بیت تو خود سے پوچھو کہ آج تک ہم نے کیا اہل بیت پہ قربان. نام علی پاک، اور جو زبان اس نام کو لے اسے بھی پاک ہونا چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خلوص سے گزر، فرمایا خدا اس کے دل پہ حکمت کے چشموں کو جائے. میں کہتا ہوں پوری زندگی آپ نے سب کو آزمایا، 40 دن آل رسول کے کہنے پہ زندگی، پھر دیکھو زندگی میں سکون کیسا ہے. ایک خاتون نے کہا مولانا میں سیدہ زینب کی زیارت کرنا چاہتا. میں نے کہا سب ہو سکتا ہے لیکن پابندی ہو، ول پاور ہو، ارادے کی مضبوطی ہو، اٹل فیصلے ہوں. اگر وجود ایسا بن گیا، میں نے کہا پھر دور نہیں ہے. کہ مولانا کوئی وظیفہ بتائیے. میں نے کہا آسان ہے، قرآن میں جو صورتیں سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں جیسے مسبحات بول، میں نے کہا ڈیلی یہ صورتیں پڑھو 40 دن تک، کسی نہ کسی معصوم کی زیارت آپ کو ہو جائے گی، یقین میں اضافہ ہو جائے گا. 25 دن نہیں گزرے اس خاتون نے فون کیا کہ مجھے سیدہ فاطمہ کی زیارت نصیب. سب کچھ اللہ سب کچھ میرے عزیز ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان میں علم اور اس علم پہ عمل کرے اور اپنی عقل کو مضبوط رہے. یہ اشروں کے موضوع ہیں، 2 مجلسوں میں گنجائش نہیں. خط سب پہنچا، وہ جو کہتا تھا اس پہ یقین بھی. یہ مت سوچیے کہ دلوں میں امام حسین کی محبت نہیں تھی، لیکن اولاد کی زیادہ، گھر و بچوں کی زیادہ. ایسی محبت جسے ابن زیاد کے خوف نے اس محبت کے گلے کو گھونٹ. جب آیا نا یہ لئیم مسجد میں، واقعا جب تاریخ پڑھتے ہیں تو انسان کا جگر خون. کہتے ہیں 20-25 بندے لے کے یہ کوفے میں آئے، اور کوفی کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد. اگر وہیں چاہتے اسے دبوچ کے وہیں سے ختم کرتے کبھی واقع کربلا نہ ہو. لیکن یہ خوف کہ مولا فرماتے یہ ڈر بھی جہالت کے سپاہیوں میں سے ایک بہادری عقل کا سپاہ. خط سب نے لکھے. کہتے ہیں جب ایک بندہ، یہ بھی عاشق امام حسین لیکن تاجر، تجارت پہ گیا، اسے نہیں پتہ تجارت میں سے نقصان ہوا، کوفے واپس آیا. کہتے جب گیا تھا تو مجھے اللہ نے ایک 4 سالہ بیٹی دی تھی. کہتے باپ جب باہر جاتا ہے تو بیٹیاں خواہش کریں بابا یہ لا بول. کہتا اتنا سفر میں نقصان ہوا کہ میں خالی. میں نے کہا گھر اس وقت جاؤں جب بیٹی سو رہی ہو، پھر کسی ہمسائے سے تھوڑے پیسے ویسے لے کے اگلے دن بیٹی کو کچھ لے کے. گھر گیا تو عجیب منظر دیکھا کہ گھر کے صحن میں بیوی بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے. میں نے کہا پوچھے گی بابا کیا لائے ہو؟ خاموش کھڑا. بیٹی دوڑی دوڑی آئی، میرے سینے سے لپٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ بابا کیا لائے ہو. پہلا سوال یہ کیا کہ بابا آپ باغیوں سے لڑنے نہیں گئے؟ میں نے بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہے بچی؟ کہنے لگی شوہر کچھ لائے ہو؟ پیسے فاقے ہیں گھر میں. میں نے کہا نہیں نقصان ہوا، کچھ بھی نہیں لایا. تو کہا پھر جلدی کر، تلوار بھی ہے گھوڑا بھی ہے، جلدی جا، شہر میں اعلان ہوا ہے کچھ باغی آئے ہیں، جو انہیں مارنے جائے گا اسے تلوار کے وزن کے برابر سونا. کہتا ہے جلدی جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. میں نے کہا چلو کچھ پیسے غنائم میں سے مل جائیں گے. گھوڑے پہ چڑھا، پوچھتے کربلا کے میدان کے جب پہنچا تو دیکھا گویا جنگ ہو چکی. ایک ہجوم تھا، لاشیں پڑی ہوئی تھیں اس میدان، لوگوں کا ہجوم تھا جنہوں نے ایک بندے کو گھیرا ہو. کہتا میں بھی آگے پڑا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ دور سے نیزہ پھینک، کوئی تیر مار رہا، میں آگے پیچھے دوڑا. میں نے کہتا ایک پتھر لیا اور سب فریادیں کر رہے تھے باغی ہے سے مارو، باغی ہے مارو، اور امیر سے انعام لو. کہتا میں آگے بڑھا، میں نے پتھر مارنا چاہا، لیکن میں نے کہا دیکھ تو لوں یہ ہے کون، کیونکہ جو کوفے کا والی ہے وہ اتنا نیک نہیں. ویریفائی کروں کہ جسے مارنے آیا ہوں واقعاً باغی بھی ہے کہ نہیں. کہتا سب دور کھڑے تھے، میں آگے بڑھا کیونکہ نہتا تھا، گھٹنوں کے بل کھڑا تھا. آگے بڑھ کے میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، میرا سلام ہو تجھ پہ اے بوڑھے. کا یہ کہنا تھا، اس نے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھا تو میں نے ماتھے پہ سجدے کا
کا نشان دیکھا۔ میں نے کہا یہ باغی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا وعلیک السلام، تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیا مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کہا کر سکتا ہے، پر آج کسی نے مجھے مسلم سمجھا نہیں ہے۔ مسلمان اسی طرح مسلمان کو نیت تیر و نیزے نہیں مارا کرتے۔ اور مجھے دیکھ کے کہا کہ نام لیا میرا، کہا بتا تو یہاں پہ کیا کر رہا؟ میں نے کہا بوڑھے آپ کو میرے نام کا کیسے پتا؟ کہ عجیب باتیں کر رہے ہو، خط بھی لکھتے ہو، بلاتے بھی ہو، پھر پوچھتے ہو کہ مجھے نام کیسے پتا؟ کہ میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ کہ تو نے حسین کو خط نہیں لکھا تھا؟ میں کہتا ہوں عزادار یہ سوچو، پوری زندگی امام زمانہ کا انتظار کرو اور ایک دن اسی امام کو پتھر مارنے جاؤ اور بعد میں پتا چلے یہ میرا مولا ہے تو وجود پہ کیا گزرے گی؟ کہ جیسے سنا نا حسین تو اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہوا اور فوراً قدموں میں گرا، مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں تجارت پہ گیا تھا، میرے آقا پتا ہوتا جان آپ پہ قربان کرتا، فوراً تلوار نکالی، مولا کس کی جرت جو آپ کو مارے؟ کہ دھیمی سی آواز میں کہا تلوار نیام میں رکھ، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے، مولا اس حال میں چھوڑ کے جاؤں جہنمی بنوں؟ کا نہیں، میں ضمانت کرتا ہوں، بس جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے باہر چلا۔ علماء کہتے شاید حسین اس لیے جانے دینے تاکہ ایک راوی ہو جو بتائے کیا ہوا، دوسرا تاکہ کوئی کوفے میں تو ہو جو زینب کی چادر کا بندوبست کرے۔ کہا جب حکم دیا کہ دور ہو جا اور جلدی چلا جا، میں نے کہا مولا تھوڑی دیر تو زیارت کرنے دے، قدم میرے ساتھ نہیں دے رہے۔ فرمایا نہیں جلدی جا، ابھی میں آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا، اور اگر کوئی آواز کو سنے پھر نہ آئے وہ جہنمی بن جائے گا۔ کہتا ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھا، چند قدم آگے گیا، حسین نے پھر کہا ذرا میرے قریب تو آ، دوڑا آیا، شاید مجھے اذن جہاد دے رہے ہیں مولا، جان قربان کروں۔ کہا اس لیے نہیں بلایا۔ مولا پھر کیوں بلایا ہے؟ کہتے اپنے زخمی ہاتھوں کو حسین نے اٹھایا، اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری، میرے ہاتھ پہ رکھی، تعجب سے کہا مولا یہ انگوٹھی مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ مولا میں سمجھا نہیں۔ کہا جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے کہا تھا بابا کوئی انگوٹھی لانا، کہا تو بھول گیا پر حسین کو یاد ہے۔ ارے جیسے غیروں کی بیٹیوں کی اتنی پرواہ ہو، جب اس کی سکینہ کو تماچے لگے ہوں گے اس مولا پہ کیا گزری ہوگی؟ تبھی فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، اللہ جانے کتنی مظلومہ بچی ہے۔ اتنے واقعات ہیں جناب سکینہ کے وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا جب گھروں میں بیماری آئے نا تو سکینہ کے مصائب پڑھا کرو، خدا نے اس بی بی کے مصائب میں مریضوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے سلام کیا، جیسے سکینہ نے بابا کو سلام کیا۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا نام حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے، کم از کم زبانوں کو اس نام سے معطر کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، آواز تھوڑی بڑھائیں سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی، آواز کو ڈلے دیں سب مل وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو
बंधे हुए हाथों पे। अल्लाह किसी बेटी को बाबा की कटी गर्दन न दिखाए, अल्लाह किसी बहन को पामाल लाशा न दिखाए। कहते हैं जब बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया, रोके कहने लगी बाबा मेरे गरीबुल वतन बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे बालों को देखो। बाबा जिस तरह दादी के बाल जवानी में सफेद हो गए, बाबा तेरी सकीना के बाल बचपने में सफेद हो गए। बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरी झुकी हुई कमर को देखो। जिस तरह दादी की कमर जवानी में झुक गए थे, बाबा शिमर ने मुझे इतने दादिया ने मारा कि मेरी कमर बचपने में झुक गई। वो जुल्म हुए जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तभी फरमाया शियो जब जब पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। तसव्वुर करके बताएं अगर आपके मोहल्ले में सैदानियों का कोई काफिला है, मोमिन ने कहा मौलाना बाजारों को सजाएंगे, खवातीन को इस्तिकबाल के लिए भेजेंगे। लेकिन जब ये काफिला शाम की बाजार में आने लगा, लाइनों ने हुक्म दिया बाजारों को सजाया जाए। लाइनों ने झोलियां पत्थरों से भर ली। मिलता है जैसे काफिला बाजार में आया, बीबी ज़ैनब की गोद में नन्ही सी सकीना आहिस्ता से कहा पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी। सैयदा ने कहा सकीना यहाँ पानी देने वाला कोई नहीं, पत्थर मारने वाले बहुत। कहते छत पे एक मोमिना ने सुना, दौड़ी दौड़ी गई गिलास में पानी भरा, आकर बीबी ज़ैनब को देती है। कहती बीबी मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। सैयदा ने पानी सकीना को दिया। इससे कम मोमिना सब देख रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तू पानी लेकर क्यों आई है? कहने लगी कैदी बीबी मेरे मौला का फरमान है, अल्लाह कभी कैदियों की दुआ रद्द नहीं करता। ओ कैदी बीबी मेरी जिंदगी गुजर गए, मैंने कभी तुझ जैसे कैदी नहीं देखे। जब तेरी बच्ची पानी पी ले मेरे लिए कुछ दुआएं कर लेना। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना पानी बाद में पीना, मुसय्यद किसी का एहसान नहीं उठाते, पहले इसके लिए दुआ करो। रावी कहता है अभी तक बच्ची का सर नीचे था, जैसे दुआ के लिए अपने चेहरे को उठाया, मोमिना की निगाह जख्मी गानों पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, ये अपनी सारी दुआएं भूल गए। कहती है कैदी बीबी दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची को तेरी तरह यतीम न बनाए, अल्लाह मेरी बच्ची को तेरी तरह कैदी न बनाए। सकीना ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी का वासा, ओ किसी बच्ची को सकीना की तरह यतीम न बना लो।
ہاں مومنہ بتا دوسری دعا کیا کرو؟ یہ دعا وہ تھی جس نے زینب کو بڑا رلایا. کہتی ہے قید بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے. اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنائے. کہ مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کیا تیرے رشتہ دار ہے؟ کہتی ہے قید بی بی مدینہ میں میرے رسول کا روزہ ہے, مدینہ میں میرا حسین ہے, مدینہ میں میرا عباس ہے, مدینہ میں میرا علی اکبر ہے. اگلے جملے نے زینب کو بڑا رلایا. کہتی ہے قید بی بی مدینہ میں مجھے حجاب سکھانے والے, مجھے قرآن پڑھانے والے. سیدہ کو بڑا پیار آیا. کہنے لگی مومنہ اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے. یہ بتا تو نے حسین کا نام لیا, تو نے عباس کا نام لیا, تو نے علی اکبر کا نام لیا, لیکن قید بی بی نے کہا اے مومنہ تو نے یہ نہیں بتایا تیری بی بی کا نام کیا ہے. کیا اپنی بی بی سے ناراض ہو کہ اس کا نام نہیں لیتے؟ کہتی ہے قید بی بی میری مجال میں ناراض ہو جاؤ. او قید بی بی یہ نامحرموں کا مجمع ہے, بازار کا ماحول ہے, میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے. سیدہ نے کہا تیری خوش نصیبی یا بد نصیبی اگر میں دعا کروں مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ کہنے لگی قید بی بی دعا نہیں کرنی نہ کر, لیکن میری بی بی کو بد دعا تو نہ دے. میری بی بی تجھ جیسی قید نہ لے کہ بازاروں میں آئے. اتنا سننا تھا زینب کا جلال آیا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. کہنے لگی ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب بنت علی, ارے میں ہی زینب ہوں, میرا حسین مار گیا. اتنا سننا تھا ام حبیبہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئی سیدہ نے کٹی ہوئی گردنیں دکھائی. ام حبیبہ یہ میرے حسین کا سر ہے, یہ میرے علی اکبر کا سر ہے, یہ میرے قاسم کا سر ہے. راوی کہتا ہے ام حبیبہ بھی نگاہ ایک سر پہ پڑی جو گھوڑے کی گردن سے بندھا تھا. کہنے لگی بی بی یہ کس کا سر ہے؟ روکے گا ام حبیبہ یہ میرے عباس کا سر ہے. بی بی یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ ام حبیبہ یہ بھی نوکے نیزہ پہ تھا, لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑ گئے. اللہ لعنت اللہ.